السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات تو کھاد کے اوپر کریں گے، لیکن تعلق یہ ہے ہمارے موضوع سے کہ ہم جب فوڈ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، غذا کے پیدا ہونے کی، تو اس نے آخر زمین میں اگنا ہے جو زمین سے آنے والی غذا ہیں، جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جیسے اناج ہیں اور دوسری چیزیں۔ تو اگر زمین کی ساخت یا مٹی کی جو خصوصیات ہے، بایولوجیکل ویلیو، وہ اگر کم ہے تو پھر ظاہر کمزور فصل پیدا ہوگی، اور اگر وہ رچ ہے تو پھر وہ سارے نیوٹرینٹ ہمیں مل سکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن کی انسان کو ضرورت ہے صحت مند رہنے کے لیے، اور پھر صحت مند اگر کوئی نہیں ہے، بیمار ہے، تو دوبارہ صحت میں آنے کے لیے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا آج کھاد کے اوپر بات آپ سے کروں گا۔ کھاد اب ہے بنیادی طور پر تین طرح کی، ایک تو قدرتی کھاد ہے، اور ایک مصنوعی کھاد ہے، اور ایک ہے کمپوسٹ۔ یعنی قدرتی کھاد وہ جو جانور کے فضلے سے پیدا ہوتی ہے، بنتی ہے، اور اس کو ہم قدرتی کہتے ہیں، جیسے گائے اور بھینس کا جو گوبر ہے، اس سے جو کھاد بنتی ہے اس کو ہم انگریزی میں مینیور کہتے ہیں۔ مینیور کا مطلب ہے قدرتی کھاد۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جیسے ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو وہ بعض اوقات مقدار میں کم ہوتی ہے، تو اس کو مقدار میں پورا کرنے کے لیے پھر انڈسٹری درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ مصنوعی کھاد بناتی ہے۔ یعنی اس کا جو کیمیکل سٹرکچر ہے وہ رکھتے وہی ہیں قدرتی کھاد والا، لیکن وہ کیمیکل کو ملا کر بیس بنا کر اس کھاد کو بناتے ہیں، تو اس کو فرٹیلائزر کہتے ہیں، کہنے کو وہ بھی کھاد ہے۔ اچھا، ایک تیسری قسم کی کھاد ہے جو کہ نہ مصنوعی ہے اور نہ جانوروں سے آ رہی ہے، وہ پودوں سے آ رہی ہے۔ یعنی پودوں کے پتے گر جاتے ہیں، پودے ڈکے ہو جاتا ہے، ان کو ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو مکس کر کے ایک جگہ دبا دیا جائے اور اس میں اگر تھوڑی سی قدرتی کھاد بھی ملا دی جائے تو وہ جو بنتی ہے اس کو کمپوسٹ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں اچھی کون سی ہے، بری کون سی ہے؟ تو بات تو یہ ہے قدرتی سب سے اچھی ہے، اور اس کے بعد پھر بیسٹ جو ہے وہ کمپوسٹ ہے، لیکن اس پر کنٹروورسی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپوسٹ سب سے اچھی ہے، اور یہ بات درست اس لیے بھی ہے کہ کچھ اس پر ہمسایہ ملکوں میں ریسرچ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پودوں کے پتوں سے، ٹہنیوں سے جو کھاد بنتی ہے، کمپوسٹ جسے کہتے ہیں، اس میں اگر تھوڑی سی قدرتی کھاد ملا دی جائے تو وہ بیسٹ کھاد ہے۔ یعنی کمبینیشن آف قدرتی کھاد اور پودے کی کھاد کا۔ آپ نے سنا ہوگا جی کہ کسی زمانے میں نمک میں جی آیوڈین ملائیں۔ اچھا، آیوڈین ملا نمک جو ہے، کبھی آپ غور کریں تو یہ آیوڈین کیا چیز ہے؟ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ سالٹ جو ہے وہ تو نکلتا ہے پہاڑوں میں، کانوں میں، اور اس میں ایسی جگہوں پر سے نکل سکتا ہے جس میں قدرتی طور پر سوائل جو ہے یا مٹی جو ہے اس میں آیوڈین نہ ہو، تو اس کا مطلب آیوڈین ڈیفیشینٹ ہوا۔ آیوڈین ڈیفیشینٹ ہوگا تو جو اس نمک کھائے گا اس کے یہ گلڑ اس کے پھول جائیں گے، نکل آئیں گے، اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ اس کی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی صحت کو خراب کر دے گی۔ تو اس لیے پھر ایک زمانہ آیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اوپر سے تھوڑی سی آیوڈین ڈال دیں اس میں۔ جب ہم کمپوسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے پودوں سے قدرتی کھاد میں کچھ ایسے پورشن اس میں ڈال کے ہم آیوڈین وہاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں پہلے سوائل ٹیسٹنگ سے پتہ ہو کہ فلاں جگہ پر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے، یا فلاں جگہ پر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، فلاں جگہ پر فاسفورس کی ہے، تو جس زمین پر اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ چیزیں اس کے اندر پھر داخل کر دی جائیں۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا میں ہیومن ہیلتھ سے اس کا لنک جوڑوں تو دیکھیں، مسوڑوں سے اگر خون آنا شروع ہو، جو اکثر دوسرے تیسرے دن یا 2-3 ہفتے کے بعد تھوڑا سا آ جائے، تو اس کا مطلب ہمارے جو گمز ہیں، ہمارا جو ڈینٹل پیڈ ہے، اس کے اندر یا خون کے اندر فاسفورس کی کمی آ رہی ہے۔ اب فاسفورس کی کمی آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے؟ جی ہم جو غذا کھا رہے ہیں 24 گھنٹے میں، اس کے اندر فاسفورس کم ہے۔ اچھا جی، جو غذا کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جی وہ جہاں اگ رہی ہے وہاں کی سائل کے اندر فاسفورس کم ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے لنک، کہ ہم جب بہترین کھاد وہی ہے جو آخر میں جو کنزیومر ہے، آخری جو استعمال کرنے والا انسان ہے یا جانور ہے، اس کی صحت کو مد نظر رکھ کے اس کے اندر سارے کیمیکل ہوں۔ ہمارے پاس ظاہر کھاد میں وائٹامنز نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر منرلز بہت زیادہ ہے، اور منرل جو ہے آپ نے وہ شاید دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی 109 سے زیادہ ہے۔ تو اب سارے تو ہر سوائل میں ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ایک ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر رہے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے موسم کا پھل کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم جہاں رہتے ہو وہاں جو پھل اگتے ہیں اس کے سٹارٹ کے سیزن میں کھانا شروع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے
وہ جو کمی بیشی ہے اس کو وہ دور کرے گا. تو اب ہم نے اس چیز کو اگر اس کے ساتھ جوڑے تو ہم جہاں رہتے ہیں یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی گندم جو ہے میں لاہور رہتا ہوں تو گندم دلی سے آ جائے، یا میں گنا جو ہے نا وہ کہیں اور سے چین سے منگوا لوں. تو ایسا نہیں ہے. ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں وہیں کی غذا کھانی چاہیے، اور اس کا دھیان پھر یہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر تمام وہ ضروری غذائی اجزاء شامل ہوں جن کی ہمیں ضرورت ہے. اور وہ شامل کیسے ہیں؟ وہ اسی کھاد سے، اسی فرٹیلائزر سے، مینیور، فرٹیلائزر اور کمپوسٹ، مصنوعی کھاد، قدرتی کھاد اور کمپوسٹ سے مل کر بن سکتے ہیں. شکریہ.